السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے نئے سال کا پیغام کیا ہے۔ حضرات، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ کل چاند نظر آ گیا تھا۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، اب دوسری شروع ہو رہی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی عمر کے قیمتی لمحات کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ یہ کدھر جا رہی ہے۔ ہمارے قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف۔ جن کے دل میں کچھ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ اپنے مقصد زندگی کو نہیں بھولتے، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ مالک کی رضا کس بات میں ہے، کس کام میں ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ اور آخرت جو صحیح معنوں میں اصل وطن ہے، اصل مقام ہے، وہ بگڑ رہی ہے یا سنور رہی ہے۔ یہ فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی کا کچھ تو حساب و کتاب کیا جائے کہ گزرے ہوئے پلوں میں، گزرے ہوئے دنوں میں، مہینوں میں، سال میں کیا کمایا، کیا گنوایا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بس جہاں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ نیا سال شروع ہو گیا۔ سوچا جائے اور غور و فکر کیا جائے کہ پچھلے محرم سے لے کر اس محرم تک پورا ایک سال گزر گیا، مگر آخرت کے لحاظ سے پچھلے سال میں جہاں تھے اب وہیں ہیں یا ایک آدھ قدم آگے بھی بڑھے ہیں۔ اگر سارا سال گزر گیا مگر حالت میں ذرہ برابر بھی انقلاب یعنی تبدیلی نہیں آئی تو کتنے بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ کوئی شخص کمانے کے لیے بیرون ملک یعنی باہری ملک جائے اور جتنی پونجی لے گیا تھا، سال گزرنے کے بعد وہیں کا وہیں رہے، کچھ بھی نہ کمائے تو کتنی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پچھلے سال میں کتنے لوگ زندہ تھے اور اب کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو سال گزرا ہے اس کو عام الحزن کی طرح کہا جا سکتا ہے، غم کا سال، کہ ادھر ایک کی تدفین ہو رہی، ادھر دوسرا۔ آج ہی کا واقعہ ہے کہ ایک عزیز کے تدفین میں جانا ہوا تو دیکھا وہاں 2 جنازے اور آئے۔ ادھر فارغ ہوئے تھے کہ چوتھے کی اطلاع ملی۔ دل بڑا ملول ہے، لیکن خدا کا نظام بہرحال ہے کہ جانا بھی ہے اور آ بھی رہے ہیں، آنے والوں کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس میں آدمی غور کر رہے کہ کتنے لوگ کس قدر تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اسی طرح سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور جس طرح اور جا رہے ہیں ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تدفین ہو رہی ہے، جنازے کی اطلاع مل رہی ہے، وفات کی اطلاع مل رہی ہے، مگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم قبرستان میں بھی یہاں وہاں کی گفتگو، یہاں وہاں کے معاملات، بس ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو دفنانے آئے تھے اسی کو جانا تھا، ہمیں نہیں جانا۔ حالانکہ زندگی میں وہ بھی ہماری طرح تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ بات بہت غور کرنے کی ہے
کہ کم سے کم ہر سال کی ابتدا میں یعنی شروع میں جہاں ہم مبارکبادیاں دیتے ہیں اور بہت سی خرافات کرتے ہیں، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک سال گزر گیا، کیا اب بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پچھلے سال تھے یا کچھ آگے بھی بڑھے ہیں؟ آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری بزنس کتنی بڑی ہے، ہماری اولاد کتنی بڑی ہے، ہمارے اور کام کتنے بڑے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ غور کرنا ہے کہ جو گناہ ہم پچھلے سال میں کرتے تھے اب تک کچھ چھٹے، ایک آدھ کم ہوا، کم کرنے کا ارادہ ہوا، یا جو نیکیاں ہم کرتے تھے اس میں کچھ اضافہ ہوا، تلاوت کا شوق ہوا، قرآن کریم سیکھنے کا معمول بنا اور دین سیکھنے کا معمول بنا، یا ابھی ہم شیطان کے چنگل ہی میں ہیں؟ حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بزرگوں، اور اگر یہ حالت ہے کہ پچھلے محرم کی ابتدا میں یعنی شروع میں جتنے گناہ تھے آج بھی اتنے ہی ہیں، ایک گناہ بھی نہیں چھوٹا، تو بڑے خسارے کی زندگی گزری۔ کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک روز مرنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے۔ یہ نیا سال ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں جو برائیاں ہوئی ہیں ان کو چھوڑا جائے، جو اچھائیاں ہوئی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔